انصاف پسند قاضی کی کہانی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب برصغیر کے شہروں میں قلعے، فسیلے اور پتھریلی گلیاں تھیں، جب بازاروں میں صوفیوں کی باتیں گونجتی تھیں اور ہر گلی کے نکڑ پر قصہ گو بیٹھے ہوتے تھے۔ اسی شہر میں ایک مشہور قاضی عبدالرحمن رہتا تھا، جو اپنے علم، تقویٰ اور سب سے بڑھ کر اپنی انصاف پسندی کی وجہ سے دور دور تک مشہور تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر اندھیری رات میں بھی کوئی معاملہ اس کے پاس لے جایا جائے تو وہ اتنی صفائی اور روشنی کے ساتھ فیصلہ سناتا ہے کہ جیسے دن کی روشنی میں سچائی واضح ہو گئی ہو۔ قاضی عبدالرحمن کا معمول یہ تھا کہ صبح سویرے مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کر لوگوں کے مقدمات سنتے اور شام کو عدالت میں بیٹھ کر باضابطہ فیصلے سناتے۔ ان کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا، چاہے کوئی امیر ہو یا فقیر، رئیس ہو یا مزدور، ان کے سامنے سب برابر تھے۔ ان کی شہرت بڑھتی گئی اور کئی حاکم بھی ان کے عدل سے خائف تھے، لیکن عوام انہیں اپنا سہارا سمجھتی تھی۔ ایک دن شہر کے سب سے بڑے رئیس ملک ناصر نے، جو غرور اور طاقت کے نشے میں ڈوبا رہتا تھا، اپنی حوصے زر کے لیے ایک غریب کسان پر جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا کہ یہ کسان اس کی زمین پر قبضہ کر بیٹھا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ کسان نے برسوں اس بنجر زمین پر پسینہ بہا کر اسے زرخیز بنایا تھا، اور اب رئیس کی آنکھ اس پر لگ گئی تھی۔ جب مقدمہ قاضی کے دربار میں آیا تو رئیس نے پوری کوشش کی کہ قاضی کو اپنی دولت اور طاقت سے جھکا لے۔ اس نے تحفے بھیجے، سونے کی تھیلیاں پیش کی اور کہا، قاضی صاحب، یہ تو حقیر سی خدمت ہے، بس ایک چھوٹے سے معاملے میں میرا ساتھ دے دیں۔ قاضی عبدالرحمن نے تحفے واپس بھیجتے ہوئے جواب دیا، ملک صاحب، عدل بکنے والی چیز نہیں، اور جو عدل بیچ دے وہ قاضی نہیں، ظالم ہے۔ یہ سن کر رئیس کا غرور مجروح ہوا اور اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، دیکھنا، اگر فیصلہ میرے خلاف آیا تو میں اس قاضی کو کرسی سے محروم کر دوں گا۔ مقدمہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ رئیس نے جھوٹے گواہوں کو تیار کیا، کسان کے خلاف فرضی ثبوت بنائے، لیکن قاضی نے ہر بات کو غور سے سنا، گواہوں کو باریک سوالات سے پرکھا اور آخر کار جھوٹ کا پردہ فاش کر دیا۔ فیصلہ کسان کے حق میں دیا گیا اور کہا، زمین اس کسان کی ہے جس نے اسے اپنے پسینے سے زرخیز بنایا ہے، اور کوئی طاقت اسے اس سے چھین نہیں سکتی۔ عدالت میں بیٹھے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ کسان قاضی کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، قاضی صاحب، آپ نے مجھے نئی زندگی دی، میری نسلیں آپ کی دعا گو رہیں گی۔ لیکن رئیس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ بھری عدالت سے اٹھ کر چلا گیا اور دل ہی دل میں سوچا کہ ایک دن اس قاضی کو گرا کر رہوں گا۔ وقت گزرتا گیا، شہر کی فضا قاضی عبدالرحمن کے عدل سے اور روشن ہونے لگی۔ لوگ ان پر پہلے سے زیادہ اعتماد کرنے لگے، لیکن اصل امتحان وہ تھا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک دن شہر میں خبر پھیلی کہ قاضی کا اپنا بیٹا بازار کے ایک تاجر کی قیمتی چیز چرا لیتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ یہ سن کر لوگوں کی زبانیں کھل گئیں، کچھ کہنے لگے، دیکھتے ہیں اب قاضی کیا کرتے ہیں، کیا وہ بھی دوسروں کی طرح اپنے بیٹے کو بچا لیں گے؟ رئیس ناصر بھی یہ خبر سن کر خوش ہوا اور بولا، اب تو قاضی کی اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ مقدمے کا دن آیا۔ عدالت کھچا کھچ بھری تھی۔ امیر، غریب، عورتیں، بچے سب تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ قاضی عبدالرحمن اپنی کرسی پر بیٹھے، ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی، آنکھوں میں سکون، مگر دل کے اندر ایک باپ کا درد چھپا ہوا تھا۔ ان کے سامنے بیٹا ملزموں کی طرح کھڑا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے، یہ وہی قاضی ہے جو دوسروں کے بیٹوں کو سزا دیتا ہے، اب دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ قاضی نے وہی اصول اپنایا جو ہمیشہ اپناتے تھے، گواہ بلائے، شواہد دیکھے، سوالات کیے اور ہر پہلو کو باریکی سے پرکھا۔ آخر کار جرم ثابت ہو گیا۔ اب سب کی نظریں قاضی پر تھیں۔ کوئی سوچ رہا تھا کہ وہ نرم رویہ اپنائے گا، کوئی سمجھ رہا تھا کہ فیصلہ مؤخر کر دے گا۔
لیکن قاضی نے کہا، قانون کہتا ہے کہ جرم کی سزا سب کے لیے برابر ہے، خواہ وہ قاضی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ ملزم کو وہی سزا دی جائے جو قانون میں درج ہے۔ یہ سنتے ہی عدالت میں سناٹا چھا گیا، لوگ دم بخود رہ گئے۔ رئیس ناصر، جسے لگا تھا کہ آج قاضی کی عزت خاک میں مل جائے گی، خود شرمندہ ہو گیا اور دل ہی دل میں مان گیا کہ یہ قاضی واقعی عدل کا پیکر ہے، کیونکہ جو اپنے جگر کے ٹکڑے پر عدل قائم کر سکتا ہے وہی سچا انصاف پسند ہے۔ قاضی کا بیٹا شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ بولا، ابا جان، آج میں نے جان لیا کہ عدل کیا ہے، اور میرا جرم صرف میرا ہے، آپ کی عزت میرا فخر ہے۔ اس دن کے بعد شہر بھر میں قاضی عبد الرحمن کی شہرت کئی گنا بڑھ گئی۔ لوگ کہا کرتے تھے، یہ وہ قاضی ہے جس نے اپنے ہی بیٹے پر عدل قائم کر کے انصاف کی حقیقت کو زندہ کر دیا۔ ان کی عدالت کے دروازے پر دن رات لوگ آ کر دعائیں دیتے اور کہتے کہ اگر معاشرے میں ایسے قاضی ہو تو دنیا ظلم سے پاک ہو جائے۔ قاضی اکثر کہا کرتے، عدل قائم رہے تو معاشرہ قائم رہتا ہے، اور اگر عدل ٹوٹ جائے تو سلطنتیں بھی گر جاتی ہیں۔ یوں ان کی زندگی آنے والی نسلوں کے لیے ایک روشن مثال بن گئی، اور ان کا نام صدیوں تک عدل و انصاف کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا رہا۔ اس کہانی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ انصاف کے لیے قریبی رشتے یا دور کے تعلقات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جو قاضی اپنے ہی بیٹے پر عدل قائم کر سکے وہی اصل انصاف پسند ہے۔ عدل معاشرے کا ستون ہے، اس کے بغیر معاشرہ بکھر جاتا ہے۔